ہمارے پرائمری اسکول کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ سرے گھاٹ پر اس جگہ پر تھا جس کے قریب ہی بازار حسن تھا۔ یہ بازار حسن لاہور کے بعد سب سے زیادہ مشہور تھا۔ ہماری کلاس میں کچھ لڑکے اس محلے سے پڑھنے آتے تھے۔ کلاس کے بڑے لڑکے اکثر انہیں چھیڑتے تھے، ان کا مذاق بھی اڑاتے اور ان سے ایسی باتیں کرتے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لڑکے ہاف ٹائم میں اس محلے میں جاتے ہیں۔ ہمیں بھی شوق چرایا کہ یہاں جا کر دیکھا جائے، لیکن صبح کے وقت یہاں کے مناظر اس رنگینی سے بہت دور تھے جس کے قصے ہم سنتے تھے۔ اکثر بغیر منہ دھلے، کھلے بالوں اور سو کر اٹھنے والی حالت میں خواتین نظر آتی جن کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوتی تھی۔ ایسے میں نائکا اور خراٹ چہرے والی بوڑھی عورتیں ہم لڑکوں کو ادھر ادھر تاکتے جھانکتے دیکھ کر بری طرح لتاڑتی، اور اکثر کی زبان پر تو گالیاں بھی بہت موٹی موٹی ہوتی جنہیں سن کر ہم دوڑ جاتے۔ صبح کے ان مناظر میں کوٹھوں سے آتی ہوئی آوازیں، او شیدے چائے لا دے، حلوہ پوری کے ناشتے پر لائن لگی، چائے والے لڑکے، لسی اور دودھ والے ان کوٹھوں پر سامان پہنچاتے تھے۔ ان گھروں کی ضرورت بھی عام گھر گھرستی جیسی تھی۔ ہاں، رات کی بات اور ہے۔ رات کو ہر گلی میں روشنی، خوشبو، پھول اور گانے کی آوازیں اس کے سحر کو دوبالا کر دیتی تھیں۔ اس زمانے میں گیس کے ہنڈولے ہوتے تھے، گلیوں میں پھول اور چنبیلی کے ہار لیے لوگ گھومتے، عطر فروش بھی ایک پیٹی لیے گھومتے نظر آتے جس میں رنگ برنگی بوتلوں اور شیشوں میں خوشبو بھری ہوتی۔ مختلف عطریات ہوتے، روئی کے پھوئے میں عطر کی پھریری بنا کر کان میں لگا دیتے۔ اکثر کوٹھوں سے راگ رنگ اور گانے کی آوازیں آتی، اکثر میں ناچ اور گانے کی محفلیں ہوتی۔ ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کے لیے کسی کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے کی حسرت ہی رہی۔ کبھی کبھی ان گلیوں سے شام میں گزر ہو جاتا تو دل بری طرح دھڑک رہا ہوتا، ڈر لگا رہتا کہ کوئی جاننے والا مل گیا تو خوب ٹھکائی ہوگی۔ اس زمانے میں محلے کے سارے لوگ ہی ہمارے چاچا ماموں تھے، جو اپنے اس حق کو بے دریغ استعمال موقع ہی پر کر لیتے اور تھپڑ مارنے اور پٹائی سے دریغ نہ کرتے۔ سرے گھاٹ اور بازار حسن اب بھی موجود ہے، لیکن اب یہاں کی گلیاں تنگ، اجاڑ، کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں، جہاں کہیں کہیں کسی تازہ گلاب کی مہک تماش بینوں کو کھینچ لاتی ہے۔